ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے، ایک کلمہ پڑھنے والے ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمارے پرسنگ، ہماری شادی، ہماری منگنی، ہمارے بیاہ، سب کچھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوئے. یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے. اور آج کی مجلس کے اندر میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے پرسنگ کیسے ہونے چاہیے اور مسلمان کو اپنا سماج کیسا بنانا چاہیے. اور دیکھو، جب سماج کی بات نکلی ہے تو میں آپ کو بتلاؤں، مسلمان کلمہ پڑھتا ہے زبان سے، دل سے کلمے کا یقین اور اقرار کرتا ہے، پھر عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے، اور مالدار حج کرنے مکہ جاتا ہے، رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور روزہ ادا کرتے ہیں. یہ عبادت ہوئی. صرف عبادت کو کرنے سے ہم مسلمان نہیں بن جاتے. بہت اچھی طرح سمجھ لو. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے، پورا اسلام نہیں ہے. یہ سمجھ لینا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کے اندر اسلام آنا چاہیے تو مسلمان کہے جائیں گے. 5 چیزوں میں پہلی چیز ہمارے عقیدے. عقیدے کا میننگ گجراتی میں مانیتا، ہم کیا مانتے ہیں. ٹو بیلیو جس کو انگلش میں کہتے ہیں، کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، قبر کو مانتے ہیں، حساب کتاب کو مانتے ہیں. یہ سب ماننے کی چیزیں ہوئی. یہ پہلا ہوا اسلام کا حصہ، عقیدہ. پھر دوسرے نمبر پر آئے گی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادت آئے گی. تیسرے نمبر پر آئیں گے ہمارے معاملات اور لیوڑ دیوڑ. ہم لیوڑ دیوڑ میں اور معاملات میں بھی آزاد نہیں ہیں کہ جو آدمی جیسے چاہے کماوے، جیسے چاہے خرچ کرے. ہم آزاد نہیں ہیں. حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، یہ بارڈر سنبھالنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے. مسلمان صرف پیسہ 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 جمع کرنے کی فکر میں نہیں ہوتا. حلال پیسہ چاہیے. یہ معاملات ہوئی، لیوڑ دیوڑ ہوئی. چوتھی چیز آئے گی معاشرت، یعنی سماجک زندگی، سوشل لائف. ہماری سماجی زندگی بھی ہماری اسلامی ہونی چاہیے. شادی، منگنی، انگیجمنٹ، پسندگی، یہ سب چیزیں اسلامی طریقے سے ہونی چاہیے. اور 5ویں نمبر کے اوپر ہے اخلاق. پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنے کا، محلے والوں کے ساتھ کیسے رہنے کا، گاؤں والوں کے ساتھ کیسے رہنے کا، یہ اخلاق کہے جاتے ہیں. یہ 5 چیزیں اگر ہماری اسلامی ہوگی تو ہم مسلمان ہیں. اور اسی اسلام کے اوپر اللہ جنت دیں گے. اللہ کا وہ اعلان ہے قرآن میں، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے اسلام میں آ جاؤ.
یا ایھا الذین آمنوا، ایک کلمہ پڑھنے والوں، ایمان والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پہ مت چلو۔ پورے اسلام پہ جنت ہے، پورے اسلام میں قبر میں نجات ہے، پورے اسلام سے اللہ راضی اور خوش ہے۔ ہم کو اپنا سوچ کا مطلب وچار دھارا اسلامی بنانے کی ہے۔ آج تو ہم نے کیا کر لیا، جتنا اسلام اپنے مزاج کے مطابق ہو وہ بہت اچھا، اور جو اپنے مزاج کے خلاف ہو وہ ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس میں ہم ہیلے بہانے نکالتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا، تھنکنگ، ہماری سوچ وچار بدل گئی ہماری۔ ایک مسلمان کے گھر شادی آتی، اب اس کو کہے بھائی سمپل شادی کرنی، سادگی والا نکاح کر، مول صاحب بحرانی مانے مول صاحب۔ میں یوں پوچھتا ہوں، وہ بیوی جو شادی کے معاملے میں نہیں مانتی، آپ کے بزنس میں، آپ کے ویپار میں، آپ کی بزنس پالیسی میں آپ کے خلاف کچھ کرے، مانتے ہو اس کی؟ یہ بہانے ہیں، بہانے کہ بھی عورتیں نہیں مانتی، صرف بہانے ہیں۔ وہاں تو ایسے لڑنے جھگڑنے پر اتر آئیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ طلاق ہو جائے، اور جہاں شادی منگنی بیاہ کی بات آئے گی کہ مول صاحب عورتیں نہیں مانتی۔ ارے تیرا دل بھی نہیں مانتا، اندر سے دل سے پوچھ، اللہ کو حاضر رکھ کے کہ تو بھی ایسا ہی چاہتا ہے کہ عورتوں کے نام پہ میں چر کھاؤں، نام عورتوں کا ہوئے اور مزہ میں لوں۔ چور اندر کا دل یہ ہے، اندر شیطان بیٹھا ہوا۔ اسی لیے معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آج میں آپ کو یہی رہبری کروں گا، بیان نہیں کروں گا۔ کچھ ٹاپک لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک ایک ٹاپک کے اوپر کچھ ڈسکس کریں گے۔ میں آپ کو انشاءاللہ رہبری کروں گا۔ مفتی محمد صاحب ہیں، مفتی عمران صاحب ہیں، یہ حضرات بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ایک ایک ٹاپک پر 5-5 منٹ آپ کو رہبری کریں گے۔ آپ کو بھی جو ٹائم دیں گے کہ آپ حضرات کو کچھ پوچھنا ہو اس لائن سے، گاؤں میں کیا ہو رہا ہے وہ نہیں، جو لائن ابھی سماجک میں کہ میں بات کرنے کھڑا ہوا اس لائن سے کچھ پوچھنا ہو تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ٹائم دیں گے۔ آپ اپنے دل کی بات رجوع کرو، اور جو منجھوڑ ہو اپنی، وہ اپنی منجھوڑ کو یہاں پیش کرو، ہم انشاءاللہ اس کی رہبری کریں گے۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا، آج کی مجلس بیان کی نہیں ہے، ایک مسلمان کی سماجی زندگی کیسی ہوئے اس بارے میں آپ کو رہبری، گائیڈ لائن آپ کو بتلانی ہے۔ اس واسطے کہ ایک جگہ کے اوپر میں نے کہا رات کو کہ بہت سے نوجوان موجود تھے، تو نوجوان دیکھ کر کے مجھے بیان کا ٹاپک بدلنے کا جو ہے، گجراتی میں کہتے ہیں کہ سور چڑھ، تو ایسے مجھے بھی سور چڑھتا ہے ٹاپک بدلنے کا۔ تو میں نے ان کو بات چالو کی کالج کی لائف کے اوپر کہ بھائی تم لوگ کالج کے اندر یہ لو لفڑے کرتے ہو، یہ حرام کام ہے، یہ ناجائز کام ہے۔ تم یہ موبائل کے اوپر رات دن لگے رہتے ہو، انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرتے ہو، یہ حرام کام ہے۔ میں نے بہت کھول کے بیان کیا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوا ہوں، رات کو بیان کرنے کے بعد جب میں کھانے بیٹھا تو اس بستی کے کتنے نوجوانوں نے آ کے ملاقات کی اور مجھے یوں کہا، مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آج آپ نے ہم کو یہ بتلایا، ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھی کہ یہ چیز گناہ ہے، یہ گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم یہ ایسی بدگمانی نہیں کرتے کہ وہ جان کے حرام کر رہے ہیں۔ مسلمان ہے، بیچارے کو مسئلہ معلوم نہیں ہے،
اس لیے وہ بیچارے ایسی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو صحیح گائیڈ لائن بتلانی ہے کہ بھئی اسلام کیا ہے, اسلامی سماجک زندگی کیا ہے, تاکہ اس کے مطابق سیکھ کر کے عمل کرنے والے بنے. کریں گے عمل اس کے مطابق. اس لیے دیکھو ایک ایک بات کو بہت دھیان سے سمجھو, اور جو بات سمجھ میں نہیں آئے ہاتھ اونچا کرنا کہ مجھے کچھ پوچھنا ہے, سمجھ میں نہیں آیا تو میں ریپیٹ کروں گا, پھر سمجھاؤں گا. لیکن اپنے سماج کو اسلامی اور پاکیزہ سماج ہم لوگوں کو بنانا ہے. اب میں پہلے ایک ٹاپک سے شروعات کرتا ہوں, پھر دوسرے مفتی صاحب بولیں گے, پھر میں آپ کو بتاؤں گا. اس طرح انشاءاللہ مجلس ہم چلائیں گے. پہلے میں اس ٹاپک سے آپ حضرات کے سامنے بات شروع کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کو جس کی شادی نہیں ہوئی ہو, اس کے سامنے سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے چوائس کا, پسندگی کا, کہ میں کیسی لڑکی کے ساتھ شادی کروں اور اس کی چوائس اور پسندگی کیسے ہونی چاہیے. یہ پہلا مسئلہ آتا ہے. دیکھو آج سے 20 برس پہلے کیا مسئلہ تھا کہ جنرل ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے, بہومتی سب نہیں, کہ بھئی ان لوگوں کی شادی کیسے ہوئی ان کو پوچھو تو کہا ماں باپ کرا ویلی نہ میں کل چلے, سیدھا جواب یہی دیں گے. بہنوں کو بھی پوچھیں گے تو بہومتی یہی جواب دے گی, مائیں پڑھنا ویلا ہمیں پڑھنے لکھے. بہت کم ایسے بندے ملیں گے کہ میں نے اپنی پسند سے اپنی چوائس سے شادی کی تھی, بہت کم. آج سے 20-25 برس پہلے کا جنرلی ماحول ایسا تھا. پھر قریب میں 10-15 سال پہلے ماحول کیسا آیا کہ ماں ابا اما کوئی بتلاوے کہ یہاں کرنے کا ہے تو ہم ذرا ہمت کر کے کہنے لگے ماں نی گمتی بنے نہیں تو پھر وہ چپکے سے اپنی پسند بتاتے تھے. پھر ماں باپ اپنی لائن سے وہاں پوچھنے جاوے, ہاں ہوئے, پھر وہاں شادی کراتے. پھر دوسرا زمانہ ہی آیا. اور آج کا زمانہ تو آپ کو زیادہ معلوم ہے کہ ماں باپ کو بعد میں بتاتے ہیں, پہلے خود انگیج کر ڈالتے ہیں. ماں باپ کو تو صرف اخیر میں فارمیلٹی کرنی ہوتی ہے, باقی وہ سب اپنا سارا کام پہلے کر ہی ڈالتے ہیں. اب اس پر میں اپنے نوجوان بھائیوں کو ایک بات کہوں گا, بہت اہم بات, سن لو دھیان سے. حدیث میں آتا ہے, بخاری شریف میں یہ حدیث ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. حضرت نبی کریم کہو صلی اللہ علیہ وسلم حضور ارشاد فرماتے کہ ایک عورت سے شادی اور نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں دیکھ کر کے. پہلی چیز اس میں لوگ مالداری دیکھتے ہیں, بہت مالدار کی لڑکی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مالداری دیکھ کر کے شادی کی اس کی فقیری اور محتاجی کو اللہ بڑھا دیں گے. صرف مالداری دیکھ کے شادی کی تو. اور ایسے اتنی زندگی میں 50 نمونے دیکھے اور ہے میرے اسٹاک میں کہ جنہوں نے صرف نوٹ دیکھ کے شادی کی, لیکن آج ان بیچاروں کو پھانپے پڑ رہے کھانے اور پینے کے. بہت تکلیف میں ہے وہ لوگ. اونچے اسٹیٹس کو مالدار کو دیکھ کے شادی کر لی اور اتنے پیسے اپنے پاس نہیں ہے, کیسے نباہ ہو گئے, پریشان ہے. کبھی مالدار دیکھ کے شادی نہیں کرنے کی. حدیث میں ہے کہ صرف مالدار دیکھ کے شادی کرو گے اللہ فقیری اور محتاجی کو بڑھائیں گے. دوسری چیز, لوگ بعض مرتبہ فیملی اور خاندان دیکھ کے شادی کرتے کہ بہت اونچا خاندان ہے, اس خاندان میں میں شادی کروں گا تو میں بھی اونچا ہو جاؤں گا. کوئی اونچا ہوتا ہے نہیں. اس کی وجہ سے خاندان کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں خاندان کی. اللہ قرآن میں صاف لفظوں میں فرماتے
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، ہم نے جو یہ خاندان بنائے صرف پہچان کے لیے بنائے ہیں. اللہ کی عزت ملتی ہے تقویٰ کے اوپر. خاندان کی کیا حیثیت؟ کوئی پوزیشن نہیں. کبھی کسی کا خاندان دیکھ کے شادی نہیں کرنی، برابر. اب اس میں تو انشاءاللہ آپ لوگ مجھے وعدہ کرو گے، کہو جتنے ہمارے نوجوان کنوارے بھائی ہیں انشاءاللہ مالداری اور صرف خاندان دیکھ کے شادی نہیں کریں گے. کہو انشاءاللہ. ارے زوردار کہو نا، انشاءاللہ. اب تیسری بات جس میں تمہاری پکی انشاءاللہ چاہیے وہ یہ ہے کہ ولی جمالہا، صرف لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر کے کوئی شادی کرے، صرف جمال اور خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کرے. ذرا میں آپ کو یہ ٹاپک سمجھاتا ہوں. آج کل جنرلی یہی دیکھتے ہیں، جنرل. بھائی ذرا آگے بڑھ جاؤ، پیچھے حضرات وہاں تک پہنچ گئے، ذرا آ جاؤ، اس طرف جگہ ہے، آ جاؤ اندر کی طرف، تھوڑی جگہ ہو گئی، آ جاؤ. تو اب تیسری چیز سنیے، صرف جمال اور خوبصورتی کے بارے میں. یہ کتنے دن کی ہے، کتنے دن کام آنے والی چیز ہے. آج جو عورت، جو لڑکی خوبصورت ہے، تھوڑے دنوں کے اندر 1 2 4 5 بچوں کی ماں بنے گی، سارا حسن ختم ہو جائے گا. کل کسی کی دادی بنے گی، پرسوں کسی کی نانی بنے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا. آپ کو میں بتاؤں، اس دنیا میں، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ کتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام. لیکن جب زلیخا نے ان کے اوپر جال ڈالی ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر، تو اس نے کیسی خطرناک جال ڈالی. وہ یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے، یوسف تمہارے بال کتنے اچھے، تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، زلیخا کل جب مجھے قبر میں سلایا جائے گا اور قبر میں، بند قبر میں جب گرمی ہوگی، یہ بال چھوٹے پڑ جائیں گے اور قبر کے کیڑے مکوڑے آ کر میرے بدن کو کھا کے ختم کر دیں گے. یہ کہہ کر کے زلیخا کو جواب دیا. یہ سوچنے کی چیز ہے، حسن اور خوبصورتی کتنے دن کی، کتنے سال کی. اسی لیے کبھی بھی صرف خوبصورتی کو دیکھ کر کے اس لڑکی کو پسند مت کرنا. کہو انشاءاللہ. کمزور جواب آیا، کہو انشاءاللہ. صرف خوبصورتی کو دیکھ کر نہیں. اب چوتھی چیز دیکھو، گارنٹیڈ چیز بتلاتا ہوں میں آپ کو، جس میں 100% گارنٹی کامیاب ہونے کی، سفلتا کی چابی. فرمایا کہ ولی دینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک. دین کو دیکھ کر کہ یہ لڑکی نیک ہے، نمازی ہے، برقع پہنتی ہے، شریعت کے حکم کو پورا کرتی ہے. یاد رکھ لو میری اس بات کو، نوجوانوں دل پہ لکھ لو، جو لڑکی اللہ کی وفادار وہ شوہر کی وفادار، اللہ کی وفادار وہ شوہر کی وفادار، اور جو اللہ سے بے وفائی کرے وہ کبھی شوہر سے وفادار نہیں ہو سکتی. لکھ کے رکھ لینا. آج اس کی صرف خوبصورتی دیکھ کے شادی کر کے لاؤ گے، دینداری کے نام پہ زیرو. پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھو سچی بات بولنے میں مجھے شرم نہیں ہے. شوہر بیچارہ نوکری پہ ہے اور یہ دوسرے کسی کے چکر میں ہے. ایسے لفڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے سماج کے اندر؟
ایک سیدھی سیدھی بات، جس لڑکی نے آج آپ کو دل دیا وہ کل دوسرے لڑکے کو نہیں دے رہی، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ارے ہے کوئی گارنٹی تمہارے پاس؟ جس نے ایک چٹھی پر، ایک میسج پر، ایک انٹرنیٹ کانٹیکٹ کے اوپر تم کو دل دے دیا، اس کے ماں باپ نہ کہہ رہے کہ نہیں یہاں شادی نہیں کرنے کی، پھر بھی وہ ضد پہ نہیں میں اسی کے ساتھ کروں گی ورنہ ٹرین کے پاٹے پہ جاؤں گی، تو جانی پوری پٹری خالی ہے، جہنم حرام، جہنم ہے ہمیشہ۔ جو آپگھات کرے، مسلمان آپگھات کی بات بول بھی نہیں سکتا، ہمیشہ کے لیے اس کے جہنم ہے۔ کوئی ایسی بات سے دھمکاتا ہوں تو کہ جا، صرف ریلوے کی پٹری نہیں ہے آگے جہنم ہے، وہ دیکھ کے آ، پہلے گھبرا نہیں جانے کا کسی کی ایسی دھمکی سے۔ تو ایسی معمولی تم آج تمہارے ماں باپ کو تم پریشر کرتے ہو، یہی شادی کریں گے، نہیں کریں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ اللہ دیکھ رہے، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ کو ناراض کر کے، ماں باپ کو ناراض کر کے تم کبھی سکھی نہیں ہو سکتے، لکھ کے رکھ لو، کبھی سکھی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے فرسٹ چوائس، پہلی پسند دین کی بنیاد پر۔ ہاں لڑکی دیندار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، اچھے خاندان کی ہے، تو ماشاءاللہ چار چار کمال تم کو مل گئے، تم لکی ہو، تم سے بڑا لکی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن پہلی چیز دیکھنے کی دینداری، دینداری کے ساتھ خوبصورتی، اس کے ساتھ مالداری، اس کے ساتھ اچھا خاندان، بہت تم لکی ہو، تم سے بڑا کوئی لکی ہی نہیں۔ لیکن پہلا نمبر دینا کس چیز کو؟ بولو کس چیز کو؟ دینداری کو۔ اور دیکھو یاد رکھنا، یہ لو لفڑے کی لائن سے کبھی چلنا مت، یہ حرام کام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ایک صحابی کی روایت میں ہے، فرمایا کہ العینان تزنیان، یہ دو آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھ کا زنا یہ ہے کہ وہ پرائی لڑکیوں کو دیکھنا۔ آنکھ کا زنا عورت کے لیے بھی مرد کے واسطے بھی، ایک لڑکی ایک عورت پرائے مردوں کو دیکھے شہوت کی نظر سے، اور کوئی لڑکا کسی لڑکی کو دیکھے، یہ حرام ہے، آنکھ کا زنا ہے، صاف لفظ ہے، العینان تزنیان، یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ پھر آگے یہ کان بھی زنا کرتے، والاذنان تزنیان، کان کا زنا کیا؟ موبائل پہ اس کی باتوں کو سننا، یہ کان کا زنا ہے۔ دونوں کے لیے زنا کا گناہ، لڑکی کسی لڑکے کی بات سنے وہ بھی حرام، اور لڑکا کسی لڑکی کی بات سنے وہ بھی حرام۔ موبائل پہ بھی حرام، آمنے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا بھی حرام۔ پھر اس میں ہاتھ کا استعمال، چیٹنگ ہو رہی، جس کو بھی دیکھو پورا دن 1 روپے کی کمائی نہیں، روزانہ 100 روپے کا خرچہ، کمائی 1 روپے کی نہیں، اور باپ کے بوجھ کے اوپر جو ہے پورا دن موبائل اور انٹرنیٹ اس کے اوپر بیٹھے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، کہاں ہے؟ کسی کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، حرام کام میں مبتلا ہے۔ اسی لیے کبھی یہ راستہ نہیں اپنانا، لو لفڑے پریم اس کے ذریعے سے نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، ایک مرتبہ سورت کے اندر اجتماعی نکاح میں کا سب پترکاروں کو بھی بہت مزہ آیا، گجرات متر کے آخری پیج پہ ہیڈ لائن سے آیا، میں نے کہا کہ لو ناٹ بیفور میرج بٹ آفٹر میرج، کہ پریم شادی سے پہلے نہیں، شادی کے بعد، شادی سے پہلے نہیں، شادی کے بعد پریم کرنے کا، شادی سے پہلے پریم کرنا حرام، اور شادی کے بعد پریم کرنا نیکی اور ثواب۔ وہ جو کہتے ہیں نا شادی سے پہلے میں تیرے لیے تاج محل بناؤں گا، تو میں کہتا ہوں شادی کے بعد بیچاری کے لیے ایک روم بنانا، پہلے ابھی تاج محل کی بات کرتا ہے نا، بعد میں ایک روم بنانا۔ وہ کہتا ہے تارے توڑ کے لاؤں گا، تو میں کہتا ہوں شادی کے بعد تیل کا ڈبہ ٹائم پہ لانا ہر مہینے،
ابھی تارے کی بات تو کرتا ہے، تیل کا ڈبہ ٹائم ٹو ٹائم لے آنا ہر مہینے. یہ سب جو ہے نا شیطانی چیز ہے، شیطانی. یہ کبھی نہیں ہونی چاہیے میرے نوجوان دوستوں. یہ شیطان ماحول میں آج ہمارے بچے بھی ایسی حرکتوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے وعدہ کرو کہ اس طرح ناجائز حرام کانٹیکٹ میں نہیں پڑیں گے. کہو انشاءاللہ. اللہ کو وعدہ کرو. اور جو آج تک ہو گیا 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کرو اللہ کے سامنے. اے اللہ میں نے آج تک کسی لڑکی سے ناجائز تعلق کیا تو مجھے معاف کر دے. توبہ کرو اللہ کے سامنے رو رو کر کے، اور اللہ کو کہو اللہ یہ گندی عادت چھڑوا دے تو میرے پاس، اور چھوڑ دے ایسی عادت کو. اچھا ایک ڈینجر چیز اس میں بتاؤں کہ دیکھو کبھی اپنے ماں باپ کو کراس مت کرنا. ماں باپ کو شادی کے لیے کبھی کراس مت کرنا. ہم کہے ابا میری یہ جگہ چاہت ہے، وہ خوشی سے راضی ہو جاوے ٹھیک نہیں، تو کبھی ان کے اوپر مت جانا. جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا وہ آدمی کبھی زندگی میں چین حاصل نہیں کر سکتا. اور ہمارا انوبھو کتنا، ان کے پاس انوبھو ہے، ایکسپیرئنس ہے، ان کو ساتھ میں رکھ کر کے آگے بڑھو. اور ایک تیسرا ڈینجر ٹاپک میں آپ کو بتلا دوں. ہمارا مسلمان، اس کی نظر مسلمان عورت کے اوپر ہو، مسلمان عورت اس کی نظر مسلمان مرد کے اوپر ہو. یہ صاف صاف باتیں ہیں. آج کالج، ہائی اسکول اور دنیا کے آزاد ماحول کے اندر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہمارے بہت سے لڑکے غیر مسلم ہندو لڑکیوں سے بھی لفڑے کرتے ہیں، اور ہماری لڑکیاں غیر مسلموں سے لفڑے کرتی ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے، ایمان کو برباد کرنے والی چیز. ایک قصہ سناتا ہوں میں آپ کو. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے متعلقین میں ایک آدمی کے انتقال کا وقت قریب آیا ہے، سکرات چل رہی ہے، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. لوگ کلمہ پڑھا رہے، کلمہ نہیں آتا اس کو. لوگوں نے حضرت سے کہا حضرت یہ آپ کا مرید ہے، اس کو کلمہ نہیں آتا، زبان سے آخری حالت ہے. تو حضرت نے اس کے دل پہ توجہ ڈالی اور ارشاد فرمایا کہ اس کے دل میں اس کا کانٹیکٹ، اس کا تعلق بہت زیادہ غلط طریقے سے غیر مسلموں کے ساتھ تھا. اس کا ایک پتھر اس کے دل پہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. اب ظاہر بات ہے کسی ہندو لڑکی سے پریم کرو یا یہ کہ کوئی مسلمان لڑکی ہندو لڑکے سے پریم کرے، وہ دل سے تو محبت ہونے والی ہے، اور وہی ہونے والا ہے جو حرام ہے. بھائی ان کے ساتھ ویپار، کاروبار، دھندا کون منع کرتا ہے؟ ایک دیش میں رہنا. لیکن یہ چیز، اس کی وجہ سے تو بہت سی مرتبہ قومی فساد ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان لڑکا ہندو لڑکی کو لے کر بھاگ گیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ قومی فساد ہو گیا، اور فساد کی وجہ سے غریبوں کی دکانیں جل جاتی ہیں، مکانات جل جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. گناہ اس کمبخت نے کیا اور پورے لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. اسی لیے اللہ کے واسطے یہ کام تو کبھی نہیں کہ مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم کے چکر میں، مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے چکر میں، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ پہلی نصیحت ہوئی کہ شادی کے اندر پسندگی دینداری کو دیکھ کر اسلامی طریقے سے، اور جو ہے غلط طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں کریں گے یہ کام انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ایسی اچھے کاموں کی توفیق دے اور برے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اب یہ پہلا مضمون میں نے بیان کیا، اس کے بارے میں کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو بتائیے، پھر دوسرا ٹاپک کہتے ہیں. ٹھیک ہے آگے چلیں. آئیے مفتی صاحب ایک مضمون ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، یہ نکاح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت ہے. آج ہم نے من گھڑت رسم و رواج کی وجہ سے اسے ایک مصیبت عظمیٰ بنا دیا ہے. یہ ہم مسلمانوں کی بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم نے اس پاکیزہ عبادت کو ہندوانہ رسم و رواج اور غیر شرعی طریقوں کی بنا پر اس کو ایک بہت بڑی مصیبت بنا لیا ہے. ہماری اس نکاح اور عبادت میں ہم ایسی فضول خرچیاں کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ساری زندگی کی کسر ہم اسی میں نکال لیں گے. بسا اوقات اس شادی کے موقع پر کئی دنوں کھانے کھلانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. کھانے والے بڑے شوق سے کھاتے رہتے ہیں اور کھلانے والے بھی اگر سماج کے اور معاشرے کے دباؤ میں کھلا رہے ہیں تب بھی ان کو خوشی کا اظہار تو کرنا ہی پڑتا ہے. کھانے والے اور کھلانے والے یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا کھانا اور کھلانا یہ جائز بھی ہے کہ نہیں, یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شریعت کے خلاف ہو, نہیں سوچتے. دوستو, اگر ان سے کہا جائے کہ آپ اس طرح فضول خرچی کیوں کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ سماج کو دیکھنا پڑتا ہے, ہماری ناک کر جاتی ہے, ناک کا سوال, ایسا کہتے ہیں. جبکہ دوستو, ناک کسی کی نہیں کٹتی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ سماج کو دیکھنا پڑتا ہے تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے سماج کو کہ اللہ اور رسول کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, سماج کو نہیں. اس لیے کہ دوستو, جس ذات نے ہمیں یہ مال دیا ہے اس مال کے نشے میں آ کر اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اس طرح دھڑلے سے فضول خرچی کرتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سے چھین. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دوستو, اور بسا اوقات تو بہت سے غریب لوگ جن کے پاس وسعت نہیں ہوتی لیکن مالداروں کی دیکھا دیکھی وہ دھوم دھام سے شادی کرنے کے لیے سود پر قرض بھی لیتے ہیں, جبکہ یہ صریح حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سود پر قرض لینے کو اللہ اور اس کے پاک رسول سے اعلان جنگ بتلایا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے لڑائی ہو اور اس کے پاک رسول سے جنگ ہو تو کیا کوئی انسان بچ سکتا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور بسا اوقات اس موقع پر بلکہ بہت سے مرتبہ اور اکثر اس شادی کے موقع پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو, اور گھر کا نوکر بھی ناراض ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو بلا لو, ہم معافی مانگ لیں گے, تیار ہوتے ہیں, سب راضی ہو. لیکن سب افسوس کہ ہم اللہ اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں. سب کو خوش کرتے ہیں لیکن اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں. تو ہم کیسے سکھ کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمیں چاہیے کہ نکاح کے موقع پر رسم و رواج سے اپنا آپ کو بچائے اور فضول خرچی نہ کرے. اور جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب دامت برکاتہ نے بھی فرمایا کہ عام طور پر ہم بہانے یہ کرتے ہیں کہ عورتیں مانتی نہیں. چنانچہ اس کے متعلق میں آپ کو واقعہ سنا دوں, اپنی بات ختم کروں کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو حضرت نے اسے کہا کہ اس نے اس کے متعلق کچھ کہا ہوگا, تقریبات اور شادی کے متعلق فضول خرچی کے تعلق سے کچھ بات ہوئی. تو حضرت نے کہا کہ بھائی جاؤ بیوی کو سمجھاؤ. اس نے کہا بیوی نہیں مانتی. حضرت نے واپس کہا کہ جاؤ مان جائے گی, سمجھاؤ. تو اصرار کرنے لگا. تو حضرت نے غصے میں آ کر فرمایا کہ کیا اگر وہ تمہاری بیوی کسی اجنبی مرد کے بغل میں سونے کی اجازت مانگی تو بول دیں؟ وہ خاموش ہو گئے. ظاہر سی بات ہے دوستو, بات دراصل یہ ہے کہ ہم ہی خود نہیں مانتے ہیں اور خود نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. بات دراصل یہ ہے, میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی, انا اعظم النکاح برکۃ ایسر مؤونہ, کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو. ہم نے نہ سوچے کہ خرچہ زیادہ ہوگا
सब लोगों को बुलाएंगे, दावत देंगे, खर्चा जितना ज्यादा होगा उतना बरकत वाला निकाह होगा, नहीं, बल्कि हुजूर फरमाते कि सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्चा कम से कम हो। अल्लाह ताला हम तमाम को उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक दूसरी बात जो मुझे खास अर्ज करनी है वो ये है कि हमारे यहाँ शादी हो गई, उसके बाद बहुत सी मर्तबा कम उम्र के अंदर लड़कियां बेचारी बेवा बन जाती है, शौहर इंतकाल कर गया या तलाक हो गई, तो उन लड़कियों की शादियां नहीं करने देते, बिठा के रखते हैं घर में। यही हाल मर्दों में भी होता है। किसी मर्द की बेचारे की बीवी का इंतकाल हो गया या किसी वजह से तलाक हो गई तो उसकी दूसरी शादी नहीं होने देते और दूसरी शादी करने को बहुत बड़ा गुनाह समझते, करने नहीं देते और गुनाह समझते। ये बहुत गलत तरीका है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं, फन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, हुक्म है अल्लाह का, फन्किहुल अयामा मिनकुम, जो तुम में बगैर शादी के हैं उनकी शादियां कराओ, जिसकी भी शादी न हो उनकी शादियां कराओ। ये जो सरकार की तरफ से दीवारों पे बोर्ड लगते हैं ना, अभोण में बढ़ाओ, तो मैंने सोचा कि नीचे एक जुमला और बढ़ावे, कुंवारा ने पढ़ना हो। सब जगह दीवारों पे लिखा अभोण में बढ़ाओ, मैंने कहा ये भी बहुत जरूरी है, कुंवाराओं ने पढ़ना हो, ये भी इतना ही जरूरी है, इसकी भी चरवड़ चलाने की जरूरत है, तो जाकर के कुछ काम बनेगा। अब सुनो, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 निकाह हुए, 11 बीवियां थी, एक बीवी कुंवारी थी। कौन? अरे बोलो कौन? माँ आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा। बाकी तमाम बीवियां हुजूर की कौन थी? किसी के शौहर का इंतकाल हो गया, किसी के शौहर ने तलाक दे दी। जितनी भी शादियां हुजूर की हुई, तमाम की तमाम शादियां इसी बेवा औरतों के साथ हुई। अब बोलो, अगर ये गलत और गुनाह का काम होता तो हमारे हुजूर करते ये काम? हरगिज़ नहीं करते। और मदीने में ये माहौल सहाबा में आम। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जिंदगी के आखिरी दिनों में, आखिरी दिन जब आप खलीफा, आखिरी दिनों में हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हुई हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी के साथ, आखिरी दिनों के अंदर जिंदगी के। ये बात मालूम हुई कि इस तरह अगर किसी लड़की के शौहर का इंतकाल हो जाए या तलाक हो जाए तो फौरन उसकी शादी कराओ, उसको घर में बिठा के मत रखो। ये गुनाह के दरवाजे के खुलने का जरिया है, इससे गुनाह का दरवाजा खुलता है। देवबंद में, दारुल देवबंद के बानी, फाउंडर, स्थापक हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ने चौवड़ चलाई थी बेवा औरतों के निकाह की, कि जितनी ऐसी औरतें उनकी शादियां कराओ। बहुत मेहनत करते थे। कुदरत की बात कि उसी जमाने के अंदर हजरत की एक बहन बेवा हो गई और बड़ी उम्र की एकदम दोसी बुढ़िया, वो बेवा हो गई। हजरत की बेवा हुई, उसकी इद्दत पूरी हुई। उसी दिन रात में देवबंद के अंदर जलसा था और हजरत उस जलसे के अंदर बयान कर रहे थे इसी मजमून के ऊपर, बेवाओं की शादी पर। तो इतने में एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत मुझे एक सवाल करना है। हजरत अल्लाह के वली थे, समझ गए ये सवाल क्या करना चाहता है। कहा भाई ठहर जाओ, मैं तुम्हारे सवाल बाद में करना, जवाब मुझे जरा इस्तिंजे का तकाजा है, मैं घर जाके आता हूं।
مچھلی کو کہا یہیں بیٹھے رہنا، میں ذرا ابھی فارغ ہو کے گھر جا کے آتا ہوں. گھر گئے، گھر جا کر کے اپنی بہن سو چکی تھی بڑھیا، اس کو اٹھایا، بہن ایک سنت ادا کرنے کے لیے آیا ہوں اور تمہاری مدد ہوگی تو وہ سنت زندہ ہو جائے گی. بہن کے پیر پکڑ لیے حضرت نے. بہن نے کہا بھائی کون سی ایسی سنت ہے جو میرے اوپر موقوف ہے؟ کہا بہن تو بیوہ ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کے نکاح کروائے ہیں تو تیری شادی کروانی ہے. بہن نے کہا بھائی میرے بڑھاپے کو دیکھو، میرے بال دیکھو، میرے دانت دیکھو اس عمر میں. کہا نہیں بہن، بھلے تو بوڑھی ہو گئی لیکن تیری شادی اس لیے کرنی ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک سنت زندہ ہو جائے، اس کے لیے شادی کرنی ہے. جب سنت کی بات آئی تو حضرت نانوتوی کی بہن تھی، تیار ہو گئے. اچھا میں تیار ہوں. حضرت نے ایک آدمی کو فوراً تیار کیا، 2-4 گواہ کو بلایا، اسی وقت گھر میں بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھایا. نکاح پڑھانے کے بعد پھر مجمع میں بیان کرنے تشریف لائے. پھر کہا بھائی کہاں گیا وہ آدمی؟ بولو کیا سوال ہے تمہارا؟ تو اس نے کھڑے ہو کے وہی سوال کیا، حضرت آپ جو ہے بیوہ عورتوں کی شادی کا بیان کرتے ہو، آپ کے گھر میں آپ کی بہن بیوہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کی آپ شادی نہیں کراتے؟ حضرت نے کہا کون کہتا ہے؟ اس مجمع میں اس نکاح کے گواہ موجود ہے. کہاں ہے بھائی گواہ؟ کھڑے ہو جاؤ. وہ گواہوں نے کھڑے ہو کے کہا حضرت کی بہن کی نکاح ہو چکا، ہم گواہ ہیں اس نکاح کے. بس اس کی برکت یہ ہوئی اس دن اس رات میں جب حضرت بیان فرما رہے تھے، اس رات میں فجر کی اذان سے پہلے دیوبند میں 60 بیوہ عورتوں کے نکاح ہوئے. 60 بیوہ عورتوں کے نکاح ہوئے اسی رات میں فجر سے پہلے پہلے. یہ چیز ہونی چاہیے. خاص طور پر آج جو فتنوں کا زمانہ ہے، اس فتنوں کے دور کے اندر یہ کام ہونے چاہیے کہ اس طرح جن کی بھی عورتیں انتقال کر گئی، جن کے شوہر انتقال کر گئے، ان کی شادیاں کرا کر کے ان کو اچھی طریقے سے رخصت کر دینا چاہیے. اسی کے اندر سماج کی خیر اور بھلائی ہے. اللہ ہمارے سماج کو اس لائن کی گندگی سے سلامت رکھے. اس میں دیکھو ایک بات بتاؤں، برا مت لگانا، اور برا لگ جائے تو انگریز سکھا دے گے کہ سوری، تو میں ایڈوانس سوری کہہ دیتا ہوں. ایڈوانس سوری برا لگے تو. دیکھو ہوتا کیا ہے بعض مرتبہ کہ وہ گناہ کر رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ زنا کر رہا ہے، زنا میں مبتلا ہے، وہ کرنے دیں گے، لیکن جہاں شادی کی بات آئے گی سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے. شادی؟ وہ لڑکی بیچاری زنا میں مبتلا ہے لیکن وہ کہے گی شادی نہیں، شادی نہیں. مرد زنا کر رہا ہے، کرنے دیں گے، لیکن شادی کی بات ہے کہ نہیں شادی نہیں. کیوں شادی کا وروध کرتے؟ کہ وہ جو نئی عورت آئے گی وہ وارثے میں حصہ لے گی. وہ اندر کا چور یہ ہے کہ وہ وارثے میں حصہ لے گی، اس لیے وہ بیچارے کی شادی کا وروध کرتے ہیں اور اس لڑکی کو شادی نہیں کرنے دیتے. یہ غلط طریقہ ہے، اس کو مٹانے کی ضرورت ہے. اس طرح ایک ماحول بناؤ. کتنے ہمارے بھائی ایسے 40 سال کی عمر، 45 سال کی عمر، تندرستی ہے تو، اور اس طرح کتنی لڑکیاں ہیں، ان کی شادی کرانے کا ماحول ہونا چاہیے تاکہ شریعت کا ایک حکم زندہ ہو. فَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. جتنے بھی ایسے بغیر شادی کے ہیں اس کی چروڑ چلانی ہے. تو اب اپنی چروڑ 2 ہو گئی، ایک تو ابھر میں بڑھاؤ چالو ہی ہے، اپنی چروڑ کیا کنوارا نے پڑھنا. کریں گے نا اس کے اوپر عمل؟ آئیے مفتی صاحب کہاں گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. فقد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد:
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه يضمن له الجنة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مختلف اعضاء کا مجموعہ بنایا ہے. انہی اعضاء میں سے ایک چھوٹا سا عضو زبان بھی ہے. عربی کا ایک مقولہ مشہور ہے: اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان کی جسامت، زبان کی سائز تو بہت چھوٹی ہے لیکن اس سے ہونے والے گناہ بہت بڑے ہوا کرتے ہیں. اور شریعت مطہرہ میں اس زبان کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی بات اپنی زبان سے نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار رہتا ہے جو اس کی بات کو محفوظ کر لیتا ہے. چنانچہ ان زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی کفر کی حالت میں گزار بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے جو بال ہیں وہ بھی سفید ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہی انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور سچے دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے اس عمل کو لے کر آسمان کی طرف جاتا ہے. ابھی وہ فرشتہ راستے میں ہی ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے آنے والے فرشتے کے ساتھ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے. اب اوپر سے نیچے آنے والا فرشتہ نیچے سے اوپر جانے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ آج ایک بندے نے توبہ کی ہے اور کلمہ پڑھا ہے، میں اس کے اس عمل کو لے کر اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر نیچے سے جانے والا فرشتہ پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں اسی بندے کے لیے مغفرت کا پیغام لے کر جا رہا ہوں. تو محترم دوستوں، سوچنے کا مقام ہے کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی کفر کی حالت کے اندر گزار بیٹھا لیکن اس نے چند کلمات کہے اپنے زبان سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. چنانچہ اسی طرح زبان کی اہمیت کو ایک اور مثال بھی سمجھ لیجیے کہ ایک مرد ہے جس کے لیے ایک نامحرم عورت ہے، وہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا. شریعت نے اس کی ممانعت فرماتی ہے کہ کوئی مرد شہوت کے ساتھ ترائی عورت کو دیکھ نہیں سکتا. اسی طرح کوئی ترائی عورت ہے وہ غیر محرم مرد کو شہوت کی نگاہ کے ساتھ دیکھ نہیں سکتا، یہ حرام ہے. لیکن اگر کوئی شخص چند دو شرعی گواہوں کی موجودگی کے اندر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اس عورت کو اپنے نکاح کے اندر قبول کر لیا، تو وہی عورت جس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا حرام تھا اور اس شخص کے لیے رفیقہ حیات بن جائے گی. کیا اس نے دو کلمات کہے چند گواہوں کی موجودگی کے اندر اور وہی عورت جس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا حرام تھا، اب وہی عورت اس کے لیے رفیقہ حیات بن گئی. اس کے بھی مقابل ایک عورت ہے جس مرد کی رفیقہ حیات ہے لیکن اس نے اس کو 3 مرتبہ طلاق کا لفظ کہہ دیا، تب وہی عورت جو اس کی رفیقہ حیات تھی اب اس کے نکاح میں سے نکل جائے گی، اس کے لیے پرائی بن جائے گی. محترم دوستوں، کہنے کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان زبان کی بڑی اہمیت اور بڑا وزن ہے. کہ جس طریقے پر اس آدمی نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ آدمی جنت کا مستحق ہو گیا، اور جس طریقے پر اس مرد نے چند الفاظ کہنے کی وجہ سے وہ عورت اس کے نکاح میں آ گئی، اس کی طرف اس کے ساتھ اس کی رفیقہ حیات بن گئی. اسی طریقے پر اگر کوئی شخص ہے وہ ایمان والا ہے لیکن ایمان کی حالت میں اس کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو اس کو کفر کے اندر داخل کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ شخص فقہا فرماتے ہیں اگر اس شخص نے جان بوجھ کر وہ کلمات کہے ہیں، چاہے وہ مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ کہا ہو، وہ شخص دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے.
اور اس کے پہلے کے تمام اعمال وہ غارت ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے لیے اصل نو ایمان، اس کے لیے ضروری ہے وہ اصل نو ایمان قبول کرے، کلمہ ایمان کو ادا کرے، اور اس کے لیے تجدید نکاح یعنی اصل نو نکاح کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. اور اگر اس نے جان بوجھ کر وہ کلمات نہیں کہے ہیں بلکہ جبر و اکراہ زبردست اس سے وہ کلمات کہی گئے ہیں، کہلوائے گئے ہیں یا خطاً اس سے وہ الفاظ نکل گئے ہیں تو اس وقت وہ معاف ہے. اور اگر تیسری شکل یہ ہے کہ اگر وہ انسان ایسا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ الفاظ کلمہ کفر ہے اور اس نے اپنی زبان سے اس کو ادا کر لیا، تو اس بارے میں علماء کے دو گروہ ہیں. بعض فقہا تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی یہ شخص کافر ہو جائے گا، اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس کا یہ جہالت اس کا عذر بنے گا اور وہ شخص کافر نہیں ہوگا. لیکن اس صورت میں بھی بہرحال علماء نے لکھا ہے اس شخص کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ وہ اصل نو ایمان کا کلمہ ادا کرے اور اپنی بیوی کے ساتھ تجدید نکاح کر لیا کرے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زبان سے جو الفاظ اور کلمات نکلتے ہیں ان الفاظ اور کلمات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر انسان جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے. فرمایا کون سی چیز؟ پوچھا گیا کون سی چیز؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ چیز جو انسان کی دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری چیز جو انسان کی دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ. اکثر انسان ان دو چیزوں کی بد پرہیزی کی وجہ سے اور ان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنے شرمگاہ کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. دوستوں سے غور کرنے کا مقام ہے کہ آج ہمارے بچے اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ آج بہت سارے گانے بھی ایسے آج تو نکلے ہوئے ہیں کہ جن کے اندر الفاظ جو ایسا الفاظ ہوتے ہیں جس کو جیسے انسان کو ایمان سے خارج کر دینے والے ہوا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایسا الفاظ سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے. اور یہ خصوص ہمارے اسکولوں کے اندر جو ہمارے بچے جاتے ہیں اسکولوں کے اندر بھی جو اسکول کی ابتدا کے اندر اسکول جب شروع ہوتی ہے تو شروع پیریڈ کے اندر ہی ان سے پرارتھنا کے طور پر بطور دعا سے ان سے کچھ کلمات ادا کروائے جاتے ہیں. ان میں سے اکثر کلمات ایسے ہوتے ہیں جو کلمات کفریہ کلمات پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں جب اپنے بچوں کو کبھی اس کی طرف توجہ دلانے کی نوبت نہیں آتی. اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائے کہ اگر ایسے کلمات کہلوائے جاتے ہیں تو اس وقت تم کو خاموش رہنا ہے، تم کو ان کلمات کو ادا نہیں کرنا ہے، تم کو اس وقت خاموش بیٹھے رہنا ہے. اور اسی طریقے پر جو نوجوان ہیں ان سے بھی عرض ہے کہ وہ خصوص اپنے آپ کو ایسے گانوں سے بھی بچائے. خود تو وہ ایسے گانا سننا بھی حرام ہے اور گانے بھی اگر کوئی گانا گا رہا ہے تو ایسے گانے جس کے اندر الفاظ کفریہ اگر ہے تو اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا اگر اس کو جان بوجھ کر گا رہا ہے چاہے وہ اس سے مذہب کے طور پر ہی گا رہا مذہب کے طور پر ہی کیوں نہ اس وقت میں وہ شخص ایمان سے خارج ہو جائے گا. لہٰذا ایسے گانوں سے بھی بہت پرہیز کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اور ہمیں اپنے زبان کو صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ اللہ تبارک آپ حضرات اس کی طرف توجہ دیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں. مفتی صاحب کی بات کا خلاصہ تو سمجھ میں آیا ہی ہوگا. بہت سے فلم کے گانے ایسے ہیں کہ اس کو گانے سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. پہلے ایک گانا چلتا تھا جس پر ہمارے یہاں سوال آیا تھا اس لیے ہم کو یاد رہا ہے، ورنہ تم کو سمجھو گے کہ مفتی صاحب کا گایا نہیں کیا ہے، وہ تو فتویٰ لکھا ہے اس لیے معلوم ہے. پتھر کے صنم ہم نے تجھے محبت کا خدا مانا، ایسا کوئی گانا تھا، باقاعدہ سوال آیا تھا ہمارے پاس. اس طرح کے جو گانے آتے ہیں تو مجھے قبول میں تجھے قبول اس پر خدا گواہ، یہ بھی کوئی گانا تھا اس لیے مجھے یاد رہا ہے. تو اس قسم کے گائنوں کی وجہ سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ایمان خطرے میں پڑ جاتی ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. اور دیکھو ہم دیش کے وفادار ناگرک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہم لوگوں نے بے مثال قربانیاں دی ہیں. مسلمان غدار نہیں ہے، لیکن یہ وندے ماترم گانے سے بھی ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. سن لو اچھی طریقے سے.
اس کے لیے تو گجرات کے اندر ہم لوگوں نے باقاعدہ ہائی کورٹ تک کیس لڑا ہے اور ہائی کورٹ نے مسلمانوں کی فیور میں چکاتا دیا ہے کہ اسکولوں میں مسلمانوں کے لیے وندے ماترم کا گیت گانا ضروری نہیں ہے. یہ نہیں گائیں گے تو کوئی ان کو زبردستی نہیں کر سکتا. یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے ہمارے پاس, کیونکہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ایمان سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں. اسی لیے ایسی چیز کہ جس سے ہمارا ایمان خطرے کے اندر پڑتا ہو, ایسی چیز مسلمان کو بولنے نہیں ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے اولاد کے ٹائم ٹیبل کے اوپر نظر رکھے. آج ماں باپ نے اولاد کے ٹائم ٹیبل پر نظر رکھنا ہی چھوڑ دیا. یہ کب جاتا ہے, کہاں جاتا ہے, کس کے ساتھ جاتا ہے, کوئی پڑی نہیں. کب آیا, کہاں سے آیا, کس کے ساتھ آیا, کوئی پرواہ نہیں ماں باپ کو. یہ تین چیز پہ نظر کرو. کب جاتا ہے, بھائی تیری اسکول کا ٹائم کتنا, ٹیوشن کا ٹائم کتنا, مدرسے کا ٹائم کتنا, اور یہ تو بیفور ٹائم, پہلے ٹائم چلا کہاں, کس کے ساتھ تو جاتا ہے اور کہاں جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو گھر سے چوپڑے لیے, بائک لی اور اسکول کے بجائے ہو گئے گارڈن میں, پارک میں کسی کو ملنے کا ٹائم دیا تھا وہاں پہنچ گئے. کبھی ماں باپ فکر کرتے اسکول میں فون کرنے کی کہ میرا بچہ ٹائم پر اسکول آیا تھا کہ نہیں, 8 پیریڈ میں تھا کہ نہیں, کبھی کلاس ٹیچر کو ملتے, معلوم نہیں. مدرسے میں تو آپ لوگ ملنے آتے ہی نہیں, تو ہم کو معلوم ہے, یہ ہمارے معلومات میں ہے. پہلے ہم نے ایک مرتبہ والیوں کو جمع کیا تھا باقاعدہ اور کہا کہ بھائی کم سے کم اپنے بچوں کی رپورٹ تو لو آ کر کے کہ میرا بچہ اس مہینے میں کہاں سے کہاں تک پہنچا, 2 مہینے میں کہاں سے کہاں تک پہنچا, کیوں پیچھے چل رہا ہے, کیوں آگے چل رہا ہے. تو والی تو کم سے کم ہمارے پاس آتے ہی نہیں, لیٹر لکھ کے بلاتے تو بھی نہیں آتے ہیں. ارے ایک مرتبہ تو گوشت والی دال اور چاول بنائے تو بھی نہیں آئے, ہمارا کھانا بچ گیا تو بھی پورے والی نہیں آئے. ارے بھائی کھلانے کی آفر رکھی, اب تو پتہ نہیں ہم کو کیا آفر رکھنی پڑے گی سب کو بلانے کے واسطے. تو مدرسے میں تو آتے نہیں, پتہ نہیں اسکول جاتے ہیں کہ نہیں. یہ تو ٹیچر اور پرنسپل لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ کتنے والی سجاگ ہے اور جاگرت ہے جو اپنے بچوں کے لیے فکر رکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے نبی کہو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم میں سے ہر ایک آدمی نگران اور ذمہ دار ہے, اور قیامت کے دن اللہ تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کریں گے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ایک باپ سے سوال ہوگا اولاد کے بارے میں, ماں سے سوال ہوگا اولاد کے بارے میں, شوہر سے سوال ہوگا اس کی بیوی کے بارے میں. الا کلکم راع, تم میں سے ہر ایک آدمی نگران ہے, ذمہ دار ہے, اور قیامت کے دن اپنی ذمہ داری کا جواب دینا ہے. اسی لیے یاد رکھ لو, باپ بن گئے. آج تو ماں باپ بے دھڑک پیسے دیتے, اور ماں باپ کیا سمجھتے کہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں اچھا موبائل ہوئے تو میری عزت ہے کہ میرا بیٹا بہت اچھا موبائل استعمال کرتا ہے. لیکن وہ موبائل سے بگڑتا ہے کوئی باپ نہیں دیکھتا. گاڑی دے دیں گے, پیسے دے دیں گے, پیسے کی چھوٹ ہے, خرچے کی چھوٹ ہے, کہاں گھومتا ہے, آدھی رات آتا ہے, کلبوں میں جاتا ہے, پارٹیوں میں جاتا ہے, کھیلوں میں جاتے ہیں. ماں باپ کو کوئی پڑی نہیں. اللہ کا حکم ہے, قرآن میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو,
اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ذمہ داری ہے جہنم سے بچانے کی. یہ جتنے آؤٹ لائن پہ جاتے ہیں ماں باپ کو بھی لے جائیں گے. اس لیے محبت کیا ہے؟ ان کی تعلیم تربیت کی فکر کرو. یہ محبت ہے. ٹائم پر آ جاوے, ٹائم پر سو جاوے, لیسن کرے, سبق یاد کرے, پڑھنے بیٹھے, آؤٹ لائن پہ نہیں جاوے. یہ نگرانی, دیکھ ریکھ رکھنا, یہ محبت ہے. ان کو آزاد اور آوارہ چھوڑ دینا یہ کوئی محبت نہیں. اور پھر ہوگا کیا؟ دیکھو ماں باپ سن لو اچھی طرح. اولاد جو بگڑ گئی آزاد اور آوارہ بن کے, تو پھر زندگی کے آخری دنوں میں یہی تم کو دکھ دے گی اور کانٹا بنے گی, آنکھ کا کانٹا. پھر ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ انہیں کرتا نہیں ہوتے تو ہار اٹھتے. یہ بولتے ہیں پھر نہیں ہوتے تو ہار اٹھتے. بچپن میں اگر اس کی تعلیم تربیت اس پر دیکھ ریکھ رکھی ہوتی تو وہ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کریں گے, اور ماں باپ مر جائیں گے تو ایصال ثواب کریں گے. اور آزاد اور آوارہ چھوڑو گے تو بڑھاپے کے اندر بھی وبال بنیں گے. اسی لیے سب والیوں سے کہوں گا, مدرسے کے لیے بھی اسکول کے لیے بھی ذرا سجاگ رہو, چوکس رہو. ان کی نوٹ بک بھی کبھی کھول کے دیکھنے کی, اندر کچھ لکھتا بھی ہے کہ نہیں لکھتا ہے, کچھ لیسن کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا, اور کیا لکھتا ہے وہ بھی دیکھو. میں دمن بھی جاتا رہتا ہوں. ہمارے یوسف بھائی نے ایک قصہ مجھے سنایا, عجیب قصہ, کہ میں نے سنڈے کو اپنے ایک لڑکے کی نوٹ بک کھول کے دیکھی. سنڈے کے دن کا میں نورا بیٹھا ہوا تھا کہ چل آج کیا کرو, کہ بچوں کی نوٹ بک چیک کرو. تو میں نے چیک کی, تو میں اس کو کانوینٹ اسکول میں بھیجتا ہوں. تو کہا اس کی نوٹ بک جو میں نے کھولی ہے تو مجھے رونا آ گیا, رونا. اس نے پہلے پیج پہ کیا لکھا ہوا تھا کہ the God is three, one the Jesus, and second the Mother Mary, and third the God is Allah. ایک مسلمان باپ کا لڑکا جس کو کانوینٹ میں بھرانے کے لیے وہ فی خرچ کر رہا ہے, ٹیوشن کے لیے فی دے رہا ہے, اس کی گاڑی اور موٹر اور اسکوٹر اور اسکول بس کے لیے پیسے دے رہا ہے. اس بچے نے کیا لکھا ہے؟ اللہ تین ہے, ایک عیسیٰ جیسس, دوسری میری مریم, اور تیسرے اللہ. یہ عیسائیوں کا عقیدہ. یہ بچے سیکھ رہے ہیں پیسے خرچ کرو اور ایمان برباد کرو. ان کے پیسے ہم نے لگائے ایمان کو برباد کرنے کے واسطے. اس لیے ذرا کبھی کبھی دیکھو یہ کیا بولتے ہیں, کیا لکھتے ہیں. یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہر ماں کو, ہر باپ کو اپنی اولاد کی دیکھ ریکھ کی توفیق عطا فرمائے.